نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے آزادی اور عنوان ہے آزادی کے سیکولر نظریات۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام لبرل نظام حکومت کافی عرصہ سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس پروگرام کے حوالہ سے میں آپ حضرات کے سامنے علم سیاسیات کا مفہوم رکھ چکا ہوں۔ علم سیاسیات کا لبرل تصور آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، لبرل ریاست کا تصور آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، ریاست کی ابتدا کے بارے میں نظریات آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، اور میرا وضع کردہ ریاست کی ابتدا کا لبرل نظریہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، ریاست کے مقاصد آپ کے سامنے رکھے ہیں، ریاست کی تعمیر کے بارے میں نظریات بیان کیے ہیں، اقتدار اعلیٰ کو ڈیفائن کیا ہے، اقتدار اعلیٰ کی اقسام بیان کیے ہیں، اس کی خصوصیات بیان کیے ہیں، اور اسی طرح میرا پیش کردہ اقتدار اعلیٰ کا لبرل نظریہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اور اب ہم آزادی کے حوالہ سے بات کر رہے ہیں۔ آزادی کے حوالہ سے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے آزادی کا مفہوم رکھ دیا ہے، آزادی کو ڈیفائن کیا ہے، مختلف جو اسکالر حضرات ہیں ان کی ڈیفینیشنیں جو ہیں آزادی سے متعلق کیا ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ میں آزادی کی اقسام بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو اب ہم آزادی کے نظریات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آزادی کے سیکولر نظریات جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے بات کر رہے ہیں کہ آزادی کے سیکولر نظریات کون کون سے ہیں۔ تو آزادی کی اقسام کے حوالے سے بھی میں آپ حضرات کے سامنے آزادی کی جو اقسام ہیں، جن میں خاص طور پر فطری آزادی ہے، شہری آزادی ہے، سیاسی آزادی ہے، قومی آزادی ہے یا معاشی آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے، اسی طرح ذاتی آزادی ہے اور گھریلو آزادی، یہ تمام حقائق آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو اب آزادی کے نظریات جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ ان میں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے مثالیت پسندوں کا نظریہ رکھ دیا ہے، مثالیت پسندوں کا۔ تو یہ آزادی کے سیکولر نظریات ہیں۔ مثالیت پسندوں کا نظریہ اور انفرادیت پسندوں کا نظریہ، یہ ہیں سیکولر نظریات، سیکولر حضرات کے نظریات ہیں۔ تو مثالیت پسندوں کا نظریہ آپ کے سامنے رکھا جا چکا، آج آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے انفرادیت پسندوں کا نظریہ، انفرادیت پسندوں کا نظریہ۔ تو عزیزان محترم، انفرادیت پسندوں کا نظریہ جو ہے وہ مثالیت پسندوں کے بالکل الٹ ہے، بالکل الٹ ہے، اس کا متضاد ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فرد پر جتنی زیادہ پابندیاں عائد کی جائیں گی، یعنی جتنے زیادہ فرائض لاگو کیے جائیں گے، ان کی آزادی اسی حساب سے کم ہو جائے گی۔ اب یہ ان کے الٹ چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فرائض عائد کرو۔ مثالیت پسند کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فرائض عائد کرو، زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگاؤ، تاکہ دوسروں کے کاموں میں یہ لوگ مداخلت نہ کر سکیں، دوسروں کو نقصان نہ پہنچا سکیں اور دوسرے آزاد رہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر زیادہ پابندیاں لگاؤ گے، زیادہ فرائض عائد کرو گے تو فرد کی آزادی کم ہو جائے گی، یعنی یہ اس کے بالکل الٹ ہیں۔ تو ان کی آزادی یہ کہتے ہیں کہ کم ہو جائے گی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پابندیاں جتنی کم ہوں گی، پابندیاں جتنی کم ہوں گی، ان کی آزادی کا تناسب اسی قدر زیادہ ہوگا۔ اب وہ مثالیت پسند کہتے ہیں کہ پابندیاں زیادہ سے زیادہ لگاؤ تاکہ دوسروں کو آزادی ملے، یہ کہتے ہیں کہ فرد پر پابندیاں کم سے کم لگاؤ تاکہ فرد آزاد ہو۔ یہ دونوں نظریات الٹ ہیں۔ تو اس لیے پابندیاں وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم رکھنے کے لیے کم سے کم قوانین بنائے جائیں، کیونکہ پابندیاں کم رکھنی ہے لہذا قوانین بھی کم سے کم بنائے جائیں۔ کم سے کم قوانین ہوں گی تو ظاہر ہے پابندیاں بھی کم سے کم ہوں گی، فرائض بھی کم سے کم ہوں گے۔ تو یہ لوگ پابندیوں کو آزادی کے لیے ضروری نہیں سمجھتے، وہ مثالیت پسند تو ضروری سمجھتے ہیں پابندیوں کو۔ وہ کہتے ہیں زیادہ پابندیاں لگاؤ تاکہ دوسرے لوگ آزاد رہیں، ان کے کام میں کوئی مداخلت نہ کرے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ان کو کوئی ضرر نہ پہنچائے۔ تو یہ پابندیوں کو آزادی کے لیے ضروری نہیں سمجھتے، اور فرد کی مکمل آزادی کی حامی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مکمل طور پر فرد آزاد ہو۔ اب شاید یہ جیسے کوئی فطری آزادی حاصل تھی غار کے دور میں انسان کو، شاید یہ اس قسم کی آزادی چاہتے ہیں۔ تو فرد کی مکمل آزادی کے لیے یہ لوگ
اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ قوانین اور پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے بعض اوقات ریاست کے وجود سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ریاست ہونی نہیں چاہیے، بس یہ ہر فرد آزاد ہو۔ اس طرح کی آزادی تو مادر پدر آزادی ہوگی، طاقتور جو ہے کمزور کو ڈھا لے گا اور کمزور کو نقصان پہنچائے گا، کمزور پر اپنا قبضہ کر لے گا، کمزور کو اپنا غلام بنا لے گا، عورتوں مردوں کے درمیان اختلاط ہوگا، عورت کا جدھر جی چاہے گا جس مرد کے ساتھ جی چاہے گا اس کا وہ جائے گی، اس طرح مردوں کے درمیان دینگا مشتی، لڑائی جھگڑا، جنگ و جدل شروع ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کے تو حالات مناسب نہیں ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فرد کی مکمل آزادی کے لیے یہ لوگ اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ریاست کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس نظریہ کو آزادی کا مثبت پہلو کہا جاتا ہے۔ وہ تھا آزادی کا منفی پہلو جو کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگاؤ، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کم سے کم پابندیاں لگاؤ، زیادہ سے زیادہ آزادی دو۔ تو یہ ہے آزادی کا مثبت پہلو۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔